شیطان کی آماج گاہوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے، شیطان کی آماج گاہوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ بڑی عجیب بات آپ کے سامنے نقل کرنے لگا ہوں، اور یہ بات بھی کوئی عام بات نہیں ہے، مستند ترین قول آپ کے سامنے نقل کرنے لگا، اور یہ قول نقل کرنے والے اور یہ روایت نقل کرنے والے کوئی عام شخصیت نہیں، بلکہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ جو صحابی رسول ہیں ان کے شاگرد ہیں حضرت ابو محمد رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے یہ واقعہ نقل کیا ہے اور یہ روایت نقل کی ہے، اور تنبیہ الغافلین کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے کہ ایک مرتبہ شیطان ابلیس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مکالمہ کیا، اور بالفاظ دیگر آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے شکوہ کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب شکوہ کے اندر جواب دیا۔ شیطان اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایک مرتبہ کہنے لگا کہ یا ربا، تو نے اپنے بندوں کے لیے دنیا کے اندر عبادت گاہیں قائم فرما دی، مسجدیں بنا دی، اپنے گھر بنا دیے، تو یا ربا میرے لیے کیا ہے، میرا حق کہاں ہے، میرا حصہ کہاں ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تیرے لیے میں نے حمام بنا دی، بیت الخلا بنا دی۔ اس لیے آپ نے غور کیا ہوگا کہ بیت الخلا میں جانے سے پہلے جو دعا حدیث مبارکہ کے اندر آئی ہے اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، کہ یا ربا میں تجھ سے خبیث جنات مردوں اور عورتوں کے شر سے پناہ مانگتا ہوں۔ کیوں پناہ مانگی جاتی ہے؟ بیت الخلا میں اور حمام میں شیطان بستے ہیں، جنات بستے ہیں، تو اس لیے بیت الخلا کے اندر دنیاوی گفتگو بھی جائز نہیں، دینی گفتگو تو کسی طور پر بھی جائز نہیں۔ لیکن آج کل آپ دیکھیں لوگ موبائل فون پر لگے رہتے ہیں، واش روم میں بھی جاتے ہیں، بیت الخلا میں بھی جاتے ہیں، تب بھی واش روم کے اندر جا کر بیت الخلا میں جا کر باتیں کرتے رہتے ہیں، گفتگو کرتے رہتے ہیں۔ بعض لوگ تو اخبارات کا مطالعہ بھی کرتے ہیں، انگریزی اخبار۔ تو بیت الخلا جو ہے یہ شیطان کی امجگاہ ہیں، یہاں بندہ صرف ضرورت کے لیے جاتا ہے، اسی لیے بیت الخلا کے وقت اور بیت الخلا میں جب بندہ جاتا ہے تو اس بیت الخلا میں جانے کو قضائے حاجت کہا جاتا ہے۔ حاجت کا معنی ضرورت، بقدر ضرورت بندہ جائے اور نکل آئے۔ پھر شیطان نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کیا کہ یا ربا تو نے اپنے بندوں کو کتاب ہدایت عطا فرما دی، قرآن مجید عطا فرما دیا، اور تیرے بندے قرآن مجید سے ہدایت لیتے ہیں، رہنمائی لیتے ہیں، یا ربا میرے لیے کیا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ شعر گوئی، اشعار پڑھنا، اور اشعار سے مراد وہ اشعار ہیں جو خلاف شرع، عام اشعار کی بات نہیں ہے، جو اشعار نعتیہ کلام پر مبنی ہوں، جو اشعار نظم خواں اور ثنا خواں کے کلاموں پر مبنی ہوں، ان کی ممانعت نہیں ہے۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اشعار پڑھا کرتے تھے، اور صرف پڑھائی نہیں کرتے تھے بلکہ آقا علیہ السلام ان کو اتنا وی آئی پی پروٹوکول دیا کرتے تھے کہ اپنے ممبر رسول پر بٹھا کر ان سے اشعار سنا کرتے تھے۔ تو مطلقاً اشعار کی ممانعت نہیں ہے، وہ اشعار جو خلاف شریعت ہوں یا عشق مجازی کے اوپر مبنی ہوں ان کی ممانعت ہے۔ تو شیطان نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کیا کہ یا ربا تو نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے رسول بھیجے، پیغمبر بھیجے، تو میرے لیے کیا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ کاہن اور نجوم۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، مسلم شریف کے اندر آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی کسی نجومی کے پاس جائے، کسی کاہن کے پاس جاتا ہے حال معلوم کرنے کے لیے، فال معلوم کرنے کے لیے، قسمت کا حال معلوم کرنے کے لیے، فرمایا کہ 40 دن تک اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نماز کو قبول نہیں کرواتا۔ جب نماز نہیں قبول ہوگی باقی عبادتیں کہاں سے قبول ہوگی؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی قسم کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی جو آدمی نجومی کے پاس جاتا ہے، کاہن کے پاس جاتا ہے۔ شیطان کہنے لگا کہ یا ربا تو نے اپنے بندوں کے لیے دنیا کے اندر مختلف قسم کی مجالس قائم فرما دی، درس قرآن کی محفل جس میں آپ ابھی بیٹھے ہوئے ہیں، کہتے ہیں جی سبحان اللہ، درس حدیث کی محفل جو روزانہ مغرب کے بعد یہاں پر ہوتی ہے، جمعۃ المبارک کے اجتماع کی محفل جو ہفتے میں ایک بار ہوتا ہے، عیدین کے اجتماع کی محافل جو سال میں 2 مرتبہ ہوتی ہیں، دیگر جتنی بھی دینی محافل ہیں جہاں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، شان، مقام، مرتبہ بیان ہوتا ہے، تو نے اپنے بندوں کے لیے مجالس قائم فرما دی، یا ربا میرے لیے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تیرے لیے بازار،
تیرے لیے بازار ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب البلاد الی اللہ مساجدها وابغض البلاد الی اللہ اسواقها۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں سب سے محبوب ترین جگہ، پسندیدہ ترین جگہ یہ مساجد ہے، اور سب سے زیادہ مبغوض ترین جگہ، ناپسندیدہ ترین جگہ یہ بازار ہے۔ آج ہم نے غور کرنا ہے اپنی زندگی میں کہ ہماری 24 گھنٹے کی زندگی کا زیادہ تر حصہ مسجد میں گزرتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی محبوب ترین جگہ ہے، یا بازاروں میں گزرتا ہے، ہوٹلز اور ریسٹورنٹ کے اندر میں گزرتا ہے جہاں شیطان کی آماجگاہیں اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناپسندیدہ ترین جگہ ہیں۔ شیطان کہنے لگا کہ یا ربا تو نے اپنے بندوں کو اذان عطا فرمائی، تیرے بندے دن میں 5 مرتبہ اذان دیتے ہیں، اذان سنتے ہیں، میرے لیے کیا ہے؟ اللہ تبارک نے فرمایا کہ گانا بجا۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ جو مؤذن اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے اذان دیتا ہے، اس اذان کی آواز چرند پرند بھی سنتے ہیں، جنات اور انسان بھی سنتے ہیں، اس آواز کو درخت کے پتے بھی سنتے ہیں، اس آواز کو جنگل کے درخت بھی سنتے ہیں، اس آواز کو ریت کے ذرات بھی سنتے ہیں۔ قیامت کے دن یہ ساری کی ساری چیزیں مؤذن کے حق میں گواہی دیں گی کہ یا ربا تیرے اس بندے نے ہمیں تیری وحدانیت کی طرف بلایا تھا، تیرے گھر کی طرف بلایا تھا۔ اس لیے حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ قیامت کے دن سب سے اونچی گردنوں والے یہ مؤذنین ہوں گے، یعنی ان کا مقام اور مرتبہ بہت بلند و بالا ہوگا۔ اب مؤذن کو کیا سمجھتے ہیں؟ مؤذن اذان دینا اور مسجد کے جو مؤذن اور مسجد کا جو مؤذن ہوتا ہے وہ کوئی عام آدمی ہے، اس کی کوئی عام حیثیت ہے، اس کی کوئی عام شان ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کو اتنا بڑا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے، اور فرمایا کہ جو آدمی گانے سنے، گانے میوزک سنے، موبائل فون پہ ہیڈ فون لگا کر گانے سنتا ہے، میوزک سنتا ہے، میوزک سنتے سنتے سوتا ہے، میوزک سنتے سنتے اٹھتا ہے، جاگتا ہے، فرمایا روز محشر قیامت کے دن لوہے کی سلاخوں کو جہنم کی آگ کے اندر تپایا جائے گا، دنیاوی آگ میں نہیں، جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، اور ان سلاخوں کے ذریعے، لوہے کی ان سلاخوں کے ذریعے اس کے کانوں کو داغا جائے گا۔ دنیا کے اندر جو بندہ گانے سنتا ہے، میوزک سنتا ہے۔ شیطان کہنے لگا کہ یا ربا تو نے اپنے بندوں کے لیے کھانے کی مختلف قسم کی چیزیں پیدا فرمائیں، مختلف قسم کے مطعومات پیدا فرمائے، کھانے پینے کی چیزیں تو نے ان کو عطا فرمائیں، یا ربا میرے لیے کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی فرمایا کہ وہ کھانا کہ جس پر بسم اللہ نہ پڑھی جائے۔ کھانا کھانا سے پہلے ہم بسم اللہ تب پڑھیں گے نا کہ کھانا کھاتے وقت ہماری توجہ کھانے کی طرف ہو، سامنے ٹی وی لگا ہو، کیبل پہ ہم فلم اور ڈرامہ دیکھ رہے ہوں، ہاں جی کوئی اور چیز ہم دیکھ رہے ہوں، موبائل فون پہ لگے ہوئے، موبائل فون پہ ہم مصروف ہوں، تو بسم اللہ کہاں سے یاد آئے گی؟ بسم اللہ تو تب یاد آئے گی دسترخوان لگایا جائے، اس دسترخوان کے اوپر بیٹھا جائے اور کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ وعلی برکت اللہ پڑھی جائے۔ اور یہاں تک کہ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے اگر کسی آدمی کو انسان نسیان سے بھول جاتا ہے، شروع میں بسم اللہ پڑھنی یاد نہ آئے تو درمیان میں بھی وہ پڑھ سکتا ہے بسم اللہ اولہ و آخرہ۔ اور اگر کسی کو درمیان میں بھی یاد نہیں آتی تو حدیث مبارکہ کے عجیب الفاظ ہیں کہ ایک لقمہ باقی ہے، ایک لقمہ کھانے کا ایک لقمہ باقی ہے، اس کو یاد آ گیا ہو میں نے بسم اللہ نہیں پڑھی، جیسے ہی وہ بسم اللہ پڑھتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے، بسم اللہ وعلی برکت اللہ پڑھے، الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا الطعام ورزقنی من غیر حول منی ولا قوہ پڑھے، تو شیطان اس کے ساتھ جو کھانا کھا رہا ہوتا ہے وہ سارا کھانا کہہ کر کے الٹی کر کے وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ یہ برکت ہے بسم اللہ کی، بسم اللہ پڑھنے۔ تو شیطان پھر آخر میں کہنے لگا کہ یا ربا تو نے اپنے بندوں کے لیے اپنے بندوں کو کتاب عطا فرمائی جس کتاب سے وہ رہنمائی حاصل کرتے ہیں، زندگی کے جو معاملات ہیں ان معاملات کے حوالے سے وہ ہدایت لیتے ہیں، رہنمائی لیتے ہیں، تو یا ربا میرے لیے کیا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ رسم الخط، رسم ہاتھ کے نشانات، یہ ہاتھ کی جو نشانات ہیں، ہاتھ کی جو لکیریں ہیں، یہ شیطانی عمل ہے جو آپ دکھاتے ہیں جا کے کسی نجومی کو کہ میری ہاتھ کی لکیریں آپ چیک کریں، ہاتھ کی لکیریں میری کیا کہتی ہیں،
وہ بھی آگے آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کی یاد کی لکیریں یہ کہہ رہی ہیں، آپ کی یاد کی لکیریں اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہیں، آپ کے ساتھ یہ حالات پیش آنے والے ہیں، آپ کے ساتھ یہ حالات پیش آنے والے ہیں۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں یہ شیطان کی آماجگاہ ہیں، یہ شیطانی عمل ہیں، ان سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ ان سے جب آپ اپنے آپ کو بچائیں گے تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی آپ کی زندگی کو ایمان